اگر ہمارے محلے میں ہمارے بچے کی لڑائی کسی سے ہو گئی اور وہ کسی غریب آدمی کا بچہ ہے جس سے ہمارے بچے کی لڑائی ہوئی، ہمارے تیور بدل جاتے، ہمارے بچے کو ہاتھ لگاتا، اب کہاں تک جاتا میں دیکھتا ہوں، میرے تعلقات کس کس سے ہے تیرے کو معلوم نہیں ہے، میرے کو پہچانتا نہیں، میں فلاں پہلوان کا رشتہ دار، فلاں لیڈر سے میرے تعلقات، یہ اندازہ۔ اور دوسری طرف اگر ہمارے اسی بچے کی لڑائی محلے میں کسی بڑے آدمی کے بچے سے ہو جائے، کسی لیڈر کے بچے سے ہو جائے، کسی پہلوان کے بچے سے ہو جائے، تو وہاں پہ جا کے یہ گفتگو نہیں ہوتی، وہاں جا کے بولتے آپ ہم بھائیں چھے، بچے بھایا ہے، لڑ لیے تو کیا ہوتا، معمولی بات ہے، معمولی لڑائی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ مارا نا، آپ کا بچہ کیا، میرا بچہ کیا، اتنا ہی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں طاقت کمزور ہے ہماری وہاں پہ جھک جاتے، اور جہاں طاقت ہاتھ میں آ جائے تو پھر مزہ بتانے کی بات کرتے۔ لیکن میرے سرکار نے جو نظام امن قائم فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے تب بھی ہمارے پاس امن ہے، اور ہمارے ہاتھ میں بظاہر کچھ نہیں ہے تب بھی ہمارے پاس امن ہے۔ اور امن کی تعلیم دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا، ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کعبہ شریف کی چابیاں ہوا کرتی تھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس گئے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں کعبے کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کعبے کے اندر جا کے کچھ دعائیں کر لوں، پھر میں مدینہ چلا جاؤں۔ عثمان بن ابو طلحہ نے جواب دیا آپ نے خیال بھی کیسے کر لیا کہ ہم کعبے کی چابیاں آپ کو دیں گے؟ آپ نے خیال بھی کیسے کر لیا، سوچ کیسے لیا آپ نے کہ ہم کعبے کی چابیاں آپ کے حوالے کریں گے؟ ہرگز ہم آپ کو کعبے کی چابیاں نہیں دے سکتے، کیوں کہ آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کی جسم کے اوپر اوجڑی لا کے رکھی ہے، کہ آپ کو یاد نہیں ہم نے گلے میں جو ہے رسی ڈال کے آپ کو گھسیٹا ہے؟ آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ ہم آپ کے کہنے پر کعبے کی چابیاں آپ کو دیں گے، جائیے یہاں سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا عثمان وہ دن کیسا ہوگا کہ جب میں تیری جگہ کھڑا رہوں گا تو میری جگہ کھڑا رہے گا، میں تیری جگہ رہوں گا اور تو میری جگہ ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر، فرمانے پر عثمان بن ابو طلحہ کو ہنسی آئی، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ حضور تشریف لے گئے، اب مکہ فتح ہوا، حضور کعبے کے دروازے کے سامنے آ کے سیڑھیوں پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہاں ہے عثمان بن ابو طلحہ، بلاؤ، اس کے پاس کعبے کی چابیاں ہیں۔ عثمان بن ابو طلحہ کو جب کہا گیا کہ آئیے، اب عالم یہ ہے عثمان بن ابو طلحہ کا پورا جسم کانپ رہا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہے اور لرزہ طاری ہے، اور خیال یہ ہے کہ اب تو میرا سر کاٹ کے اڑایا جائے گا، اب تو مجھے ختم کر دیا جائے گا، میرے بیوی بچوں کو مار دیا جائے گا۔ اس خیال کے ساتھ عثمان بن ابو طلحہ جنہوں نے حضور کو چابیاں دینے سے انکار کیا تھا، حضور کے دروازے پر آ کے، کعبے کے دروازے پر آ کے سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے ایک دن تم سے کہا تھا ایک دن آئے گا میں تمہاری جگہ کھڑا رہوں گا، تم میری جگہ کھڑے رہو گے؟ عثمان بن ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل یاد ہے، اور یقیناً وہ سچ ہو گیا ہے جو آپ نے کر دکھایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کعبے کی چابیاں کہاں ہیں؟ عثمان بن ابو طلحہ نے ادب کے ساتھ کعبے کی چابیاں حضور کے حوالے کر دی۔ اب تو طاقت اپنے ہاتھ میں ہے، اشارہ کر دے تو سر قلم ہو جائے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عثمان بن ابو طلحہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو عثمان بن ابو طلحہ نے ایک جملہ ایسا حیرت انگیز کہا، اللہ اکبر، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا میری کیفیت بے چین ہو گئی اس جملے پر، کہ عثمان بن ابو طلحہ سے جب حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کریم بن کر تشریف لائے ہیں، اور ایک کریم سے کرم کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ میں تو کریم سے کرم کی امید رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لاؤ کعبے کی چابیاں، اور ان کے حوالے کر دی۔
ارشاد فرمایا آج ہی نہیں قیامت کی صبح تک کعبے کی چابیاں تمہاری ہی اولاد کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وحشی کو حضور نے بلوایا اس لیے تاکہ وہ آ کر مسلمان ہو جائے، نہ کہ وحشی سے بدلہ لینا تھا۔ حضور نے عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا اس لیے کہ بدلہ لینا نہیں تھا، حضور کو تو معاف کرنا تھا، ان کو اسلام میں شامل کرنا تھا۔ اور اپنے دشمن کو حضور نے دعا دی، دعا کیا ہے کہ چابیاں تمہارے پاس اور قیامت تک تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ مطلب کیا ہے کہ تم چلے بھی جاؤ گے تو قیامت تک تمہاری اولاد باقی رہے گی جن کے ہاتھوں میں کعبے کی چابیاں ہوں گی۔ ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو مصطفیٰ نے دعا دی اور انسانیت کو بتایا ہے امن کیا ہے، پیغام امن کیا ہے، تعلیم امن کیا ہے، تعلیم محبت کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امن کی تعلیم اور کون جان سکتا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ میں آ جائے، وہ کمزور پڑ جائے۔ جہاد کی تعلیمات میں حضور ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے اور وہ تمہارے سامنے مغلوب ہو جائے، تم غالب ہو جاؤ اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، مصطفیٰ فرماتے ہیں تو پھر جو پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہو اس کی پیٹ پہ حملہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ اندازہ کریے، جو جان لینے کے لیے آیا ہو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے، اسے مارنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا تو پھر بے گناہوں کے قتل کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بے گناہوں کو ستانے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گردی کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام تو سراپا امن ہے، اسلام تو سراپا رحمت ہے، کیونکہ اسلام آیا ہے رحمت للعالمین کے ساتھ۔ اسلام کی تعلیم ہمیں رحمت للعالمین کے واسطے وسیلے سے ملی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جنگ میں مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک شخص کے اوپر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے صحابی ایک شخص کے اوپر قتل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، تب بھی اس صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں قتل کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کے اندر جا کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جب وہ لڑنے آیا تھا کلمہ پڑھ لیا تھا تو تیرا کام تھا کہ تو اسے معاف کر دے۔ ارے جو اپنے ہاتھ میں آ جائے اسے معاف کر دینا، اسے چھوڑ دینا اور اسے محبت کا رشتہ قائم کر لینا، یہ امن ہے۔ اور اس امن کی تعلیم سب سے بہترین اگر روئے زمین پر پیدائش انسانیت سے لے کر آج کے دن تک کسی نے دی ہے تو وہ تنہا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ کیا تعلیم امن ہے؟ آپ اندازہ لگائیے لوگ اسلام میں کیسے آئے؟ اس امن کی تعلیم کی وجہ سے آئے ہیں۔ اسلام لوگوں کو سمجھ میں کیسے آیا؟ اس امن کی تعلیم کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک شخص کیسے مسلمان ہوا، امن کیا دکھا ان لوگوں کو مسلمانوں میں، ان کے اخلاق میں کیا نظر آیا۔ ایک شخص آیا بہت دور سے، آ کے حضور کے پاس کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں اور سارے قبیلے کو چھوڑ کے آیا ہوں، مصطفیٰ مجھے کچھ کھانا کھلا دیجئے، مجھے کچھ کھانا کھلا دیجئے۔ حضور میں کھانے کا بھوکا ہوں اور میرے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، بہت دور سے آیا ہوں۔ اب مدینے میں حال یہ تھا کہ کسی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس وقت مولا کائنات نے اپنی دستار اتار کے عطا فرمائی، اسے لپیٹ لو۔ ایک صحابی کے پاس کچھ سلبتہ تھا، حضرت سعد بن وقاص، انہوں نے وہ دے دیا، بیچ کے کام میں لا لو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ذرا فاطمہ کے گھر میں جانا سلام اللہ علیہا اور جا کے کہنا سلمان فارسی، جا کے کہنا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے ہے تو فوراً دے دو۔ اب سیدہ کائنات کے پاس سلمان فارسی پہنچے ہیں تو سلمان فارسی نے جا کے کہا اماں جان ایک مسلمان ہو کے شخص بیٹھا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو کچھ دے دیجئے۔
اب سیدہ کائنات کا عالم یہ ہے، کبھی اس طرف جاتی ہیں، کبھی اس طرف جاتی ہیں، کبھی یہاں سامان ڈٹولتی ہیں، کبھی وہاں سامان ڈٹولتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ سیدہ وقت نہیں ہے، آدمی بھوکا ہے، جو پکا ہو اسی میں سے دے دیجئے، جو پکا ہو اسی میں سے دے دیجئے۔ سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا پکا ہوا کہاں سے لاؤں، آج تیسرا دن ہے، حسن و حسین کے پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا ہے، حسن و حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، پکا ہوا گھر میں کہاں سے آئے گا، پکا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کام کرو، یہ چادر ہے میرے پاس، اس کو لے جا کر پڑوس کی گلی میں شمعون نام کا یہودی رہتا ہے، اس کے پاس بیچ دو، اور وہ جو دے گا، ستو دے گا یا چاول دے گا، پیسہ دے گا، جو دے گا لے کر آؤ، اور آ کر مجھے دینا، میں پکا کر دے دوں گی۔ جب یہ چادر لے کے سلمان فارسی چلے ہیں، آپ اندازہ کیجئے گھر میں بچے بھوکے ہیں، وہ چادر نہیں بیچی گئی، اور ایک اجنبی دور سے آیا ہے، اس کے لیے وہ چادر بیچی جا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جب شمعون کے پاس سلمان فارسی گئے اور جا کر جب چادر دے دی، فرمایا کچھ جو ستو جو دینا ہے اس کے بدلے میں دے دو، جلدی دینا۔ تو اس شمعون یہودی نے دیکھ کے کہا حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اتنی بہترین چادر کون بیچ رہا ہے اور کیوں بیچ رہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ چادر رسول اللہ کی شہزادی کی چادر ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، اور بیچا اس لیے جا رہا ہے کہ ایک آدمی بہت دور سے آیا ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور ان کے بابا جان نے حکم فرمایا ہے کہ کچھ ہے تو دے دو، انہوں نے چادر دی ہے، تم سامان دو گے تو لے جا کر پکایا جائے گا، پھر اس کو کھلایا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا یہ چادر بھی تم لے لو، یہ جو جتنی چاہے تم لے لو، ستو جتنا چاہے تم لے لو، یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے یہ بھی تم لے لو، یہ مال بھی تمہارا، یہ جو بھی تمہارا، یہ چاول بھی تمہارا، یہ ستو بھی تمہارا، یہ پکی ہوئی روٹیاں بھی تمہاری، اور آج سے میں بھی تمہارا، تم چلو میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ جواب دیا میں نے اپنی آسمانی کتاب میں آج صبح میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کے گھر والوں کے اخلاق کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی دور سے آئے گا، کھلانے کو کچھ نہ ہوگا، وہ اپنے گھر کا سامان بیچ کر دوسروں کو کھلا رہے ہوں گے، خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کھلا رہے ہوں گے۔ جب یہ کہتے ہوئے وہ شمعون چلا اور حضور کے دربار میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا سامان نہیں، آج سے میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، مصطفیٰ میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام کے پھیلنے کا سبب۔ ایک ایک شخص اس طریقے سے اسلام میں آیا، ظلم سے آیا ہے۔ 800 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 600 650 برس ہندوستان کی سرزمین پر، پورے بر صغیر پر حکومت کی ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو پھر آج مسلمان ہی مسلمان نظر آتے، ظلم ہوتا تو کوئی ہمارا دوسرا بھائی نظر نہ آتا۔ ظلم نہیں، اسلام پھیلا ہے تو اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو کردار کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو امن کی تعلیم کی وجہ سے پھیلا ہے، اور اسلام نے ہر صورت میں امن کی تعلیم دی ہے۔ اپنے سے طاقتور لوگوں کے ساتھ تو ہم امن کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ نہیں۔ طاقتور آدمی ہے، ہم سے بڑا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی بچہ ہمارے پاس کام کرنے والا ہے تو پھر اسے کیسی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ میکینک وغیرہ یا دیگر پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، غریب یتیم بچے ان کے پاس کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے گفتگو کا؟ فلاں جگہ سے وہ سامان لے کر آ، فلاں جگہ سے وہ لے کر آ، فوراً وہ سامان اٹھا دے۔ یعنی ایک جانور کو جس طرح جھڑکا جاتا ہے اس طرح اپنے پاس کام کرنے والے بچوں کو جھڑکنے کی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام نے جو نظام مساوات قائم فرمایا ہے، اسلام نے جو نظام امن قائم فرمایا ہے، امن کیا ہے؟ امن کی ایک صورت ہے مساوات، امن کی ایک صورت ہے برابری، امن کی ایک صورت ہے محبت، چاہے وہ پیسے والا ہو اس سے بھی محبت، چاہے وہ غریب ہو اس سے بھی محبت، چاہے کمزور ہو اس سے بھی محبت، چاہے طاقتور ہو اس سے بھی محبت، چاہے اونچا ہو اس سے بھی محبت، چاہے اپنے سے کم درجہ رکھنے والا ہو پیسے کے اعتبار سے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ امن کہلاتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے تو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آئیں گی۔ آج فلسطین کا جو عالم ہے،
جو جنگ فلسطین میں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ بیت المقدس کے لیے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بہت خاموش مجمع ہیں، ذرا آپ لوگ بھی بولے تو سمجھ میں آتا، میں اکیلے میں نہیں بول رہا ہوں، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بیت المقدس کے لیے ہو رہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، ایسا آواز آئی تو ذرا میرے کو بھی سمجھ میں آتا۔ دیکھیے جب جہنم کا تذکرہ ہو تو خوف سے سننا چاہیے، لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر ہو تو غلاموں کی زبانوں کو بے چین ہونا چاہیے، غلاموں کی قلب کو تڑپنا چاہیے، غلاموں کے قلب کو مچلنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے آقاؤں نے کیا کردار ادا کیے ہیں۔ آج پوری دنیا فلسطین کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جنگ کا سبب کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، بیت المقدس حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربان ہو رہی ہیں زندگیاں، معصوم بچے قربان ہو رہے ہیں، ضعیف قربان ہو رہے ہیں، جوان قربان ہو رہے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ دنیا کے ہر کونے سے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہوا تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بھی امن ہے، اس کی وجہ بھی مساوات ہے، اس کی وجہ بھی بھائی چارگی ہے۔ اور سبب کیا ہوا؟ آج پوری دنیا مل کے مسلمان 200 کروڑ مسلمان آج بیت المقدس فتح کرنے سے قاصر ہے، صرف ایک شخصیت اکیلی جا کر بیت المقدس فتح کر کے آئی ہے، ایک شخصیت نے، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ اور یہ واقعہ میں آپ سے عرض کروں، دل کے کانوں سے سننے کا واقعہ ہے، آپ سنیں گے روح زندہ ہو جائے گی، یاد رکھیے روح زندہ ہو جائے گی، ایسا واقعہ ہے کہ امیر المومنین سرکار فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے ایک لشکر دے کے روانہ فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا بیت المقدس، بیت المقدس کے پاس پہنچے تو وہاں کے جو ذمہ دار عیسائی تھے ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم جہاں جاتے ہو حکومت تمہاری ہو جاتی ہے، تم جہاں جاتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے، لہذا ہم تمہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ ایک شخص کا حلیہ ہے جس کا خد ایسا ہے، جس کی آنکھ ایسی ہے، جس کی ناک ایسی ہے، جس کی زبان ایسی ہے۔ آپ حضرات اس طرف متوجہ رہیں، تھوڑی دیر، بہت اہم واقعہ ہے، آپ حضرات کی توجہ سلامت ہے تو پھر میری گفتگو بھی باقی رہے گی انشاءاللہ، آپ کی توجہ باقی رکھیے، گفتگو باقی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرات آپ غور کیجئے کہ آنکھ، ناک، نقشہ، خد، چہرہ، رنگ، سب کچھ انہوں نے بیان کیا اور بتایا کہ ایسا ایک شخص ہے جس کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے، اگر اس کو تم ہمارے پاس لے کر آ جاؤ تو ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو ناک نقشہ، رنگ اور روپ اور خط جو بیان کیا گیا یہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا نقشہ ہے جو عیسائیوں کی آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے سرکار کے غلاموں کی شان کیا ہے، سرکار کا ذکر تو ہے ہی ہے، سرکار کے خلفاء کا بھی دیگر آسمانی کتابوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم کے پاس قاصد بھیجا گیا کہ آپ تشریف لائیے، بیت المقدس فتح فرمائیے، بیت المقدس فتح فرمانے کا موقع ہے اور آپ کو تشریف لانا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب اب نکلے ہیں کہاں سے؟ مدینے سے، بیت المقدس کے لیے۔ 900 شہروں کے بادشاہ ہیں، 900 شہروں کے بادشاہ ہیں، 23 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کر رہے ہیں، اور جب بیت المقدس فتح کرنے مدینے پاک سے نکلے ہیں تو اکیلے ایک اونٹ پر ہے اور آپ کے ساتھ میں ایک غلام ہے، اور جس اونٹ پر بیٹھے ہیں 900 شہروں کے بادشاہ اس پر ایک معمولی کجاوا پڑا ہوا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس جبے میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں، اور 900 شہروں کا بادشاہ 17 پیون والا لباس، ایک غلام اور ایک اونٹ کو ساتھ لے کر بیت المقدس فتح کرنے چلا ہے۔ اور غلام سے کیا فرمایا؟ میں مساوات کی جو بات کر رہا ہوں اس کو غور کیجئے، امن کی جو بات کر رہا ہوں اس کو غور کیجئے۔ غلام سے ارشاد فرمایا، آپ غور فرمائیے کہ غلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل
میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں، عنوان میرا امن ہے، مساوات ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے۔ آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں فاروق اعظم، ایک منزل میں بیٹھوں گا اونٹ پر اور تو نکیل پکڑ کے چلے گا، اور دوسری منزل تو اونٹ پر بیٹھے گا، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ 900 شہروں کے بادشاہ ہیں، ایک غلام کو ساتھ لیا، 17 پیون والا لباس پہنے، اب چلے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم بیت المقدس کے قریب پہنچے، ایک منزل باہر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے تشریف لائے، ملاقات کی اور فرمایا، عرض کیا، امیر المومنین آپ کے لباس میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں اور جن کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ بہت مالدار لوگ ہیں، اچھا ہوتا کہ آپ اپنا لباس بدل لیتے۔ فاروق اعظم نے اپنا لباس بدل لیا، ٹھیک ہے قبول فرما لیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ امیر المومنین اونٹ جو ہے نا ان لوگوں کے پاس اچھی سواری نہیں سمجھی جاتی، معیوب سواری سمجھی جاتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اونٹ کی بجائے گھوڑے کو اختیار فرما لیں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، آپ نے قبول فرما لیا، بغیر پیون والا لباس پہنا، اونٹ کو چھوڑا، گھوڑے پر بیٹھے اور کچھ آگے بڑے ہی تھے کہ گھوڑے سے کود پڑے۔ ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ میری سواری اور میرا 17 پیون والا لباس مجھے واپس کر دے، میں اس حال میں اپنے دل کو اپنے اللہ سے ہٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری عزت لباس کی وجہ سے ہے، میرے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری عزت سواری کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا ہماری عزت نہ اچھے کپڑوں سے ہے، نہ اچھے جوتوں سے ہے، نہ مہنگی سواریوں سے ہے، نہ اونچی عمارتوں سے ہے۔ اگر ہماری عزت ہے تو فقط آمنہ کے لال کی غلامی کی وجہ سے ہے، ہماری کامیابی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ ہمارا جو کچھ ہے آمنہ کا لال ہے، کپڑے اچھے رہے نہ رہے، دل میں عشق مصطفیٰ رہے، سب کچھ سلامت ہے۔ دل میں کچھ رہے نہ رہے، آمنہ کے لال کی محبت سلامت رہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفنا دینا، پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر مصطفیٰ کا عشق میرے سینے میں ہوگا تو پرانا کفن بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو نیا کفن بھی پھٹ کے تار تار ہو جائے گا۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ آغوش لحد میں بھی بدن میلا نہیں ہوتا، رسول اللہ کے عاشق کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، سرکار فاروق اعظم ارشاد فرمانے لگے، ارے میں تو وہ تھا کہ 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کر سکتا تھا، میرا باپ مجھ سے کہتا، اے عمر 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے، میں کبھی اس طرف والے کو آگے کرتا، اس طرف والا پیچھے ہو جاتا، کبھی دونوں کو برابر کرتا، درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے۔ میرا باپ مجھ سے کہتا تو 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کر سکا، اور آج میں وہی عمر ہوں جو 900 شہروں پہ اکیلا حکومت کر رہا ہوں، جو 5 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا نہ کر سکتا تھا، آج 23 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکومت کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا وہ عمر جو 5 اونٹ ایک صف میں نہ لا سکتا تھا، آج 900 شہروں کو اگر ایک صف میں کھڑا کیا ہے تو میری حقیقت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا اتارا ہے، میری حقیقت کچھ نہیں ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، اپنا پرانا لباس پہنا اور بیت المقدس پہنچے۔ اونٹ پہ سوار کون؟ غلام اونٹ پہ سوار ہیں۔ امن کیا ہے، بھائی چارگی کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ اب تو وہاں پہنچنے کا موقع ہے لہذا میں بیٹھ جاؤں گا، واپسی میں تجھے 2 منزل بٹھا لوں گا، یا یہ بھی نہیں فرمایا۔ اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ واپسی میں تجھے نہیں بٹھاؤں گا، میں ہی بیٹھ جاؤں گا، غلام ان کا کیا کر سکتا تھا؟ لیکن عدل و انصاف کیا ہے فاروق اعظم کا، آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار فاروق اعظم نے غلام کو اونٹ پہ بٹھایا، خود نکیل پکڑ کے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں نصرانی کھڑے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھ کے پوچھا، ابو عبیدہ یہ بتاؤ تمہارے امیر المومنین کون ہیں؟ وہ جو اونٹ پر ہے؟
حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا نہیں، اونٹ پر امیر المومنین نہیں، ان کا غلام بیٹھا ہوا ہے اور نکیل پکڑ کے جو چل رہے ہیں وہ امیر المومنین ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ انہوں نے فوراً چابیاں منگائی اور کہا لاؤ بیت المقدس کی چابیاں اسی کے حوالے کرنی ہے، کیونکہ ہماری آسمانی کتابوں میں جہاں اس کا نقشہ، اس کا خط بیان کیا گیا، وہیں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا جو ہم نے اب تک بتایا نہیں تھا کہ جب وہ بیت المقدس فتح کرنے آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ کی پشت پہ بیٹھا ہوگا اور وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہا ہوگا۔ یہ ہے وہ نظام امن جب ہمارے اندر قائم ہوا تو دو لوگ گئے اور بیت المقدس فتح کر کے واپس آ گئے۔ یہ ہے وہ مساوات، وہ بھائی چارگی جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ حضرات، خدا کے لیے پہچانیے ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے غلام ہیں، اور کس کا نام لے کر ہم لٹیروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں، کس کا نام لے کر ہم چھوٹے بھائی بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں، کس کا نام لے کر ہم لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں سے سود پہ پیسہ لیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، فائنانسر بن کے ہم گھوم رہے، کس کا نام لے کر؟ اس ذات کا نام لے کر جس سے بڑا امن کا معلم نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ذات کا نام لینے والے ہم، اور ہمارا عالم کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، ارے امن دنیا کو کہاں سے ملا؟ عورت کو امن نصیب نہیں تھا، بیٹی کو امن نصیب نہیں تھا، بیوہ عورت کو امن نصیب نہیں تھا، ارے بیوہ عورتوں کو ستی کے نام پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو گھر سے الگ کر دیا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو الگ برتن میں کھلایا جاتا تھا، بیوہ عورتوں کو الگ جھوپڑی میں رکھا جاتا تھا، اور پوچھنے پر کہا جاتا تھا کہ یہ بیوہ ہے، اور بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے، یہ نحوست والی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا شوہر مر گیا ہے، اس منحوس کو ہم اپنے ساتھ نہ کھلائیں گے، نہ بٹھائیں گے، نہ سلائیں گے۔ بیوہ کو منحوس کہا جاتا تھا، لیکن بیوہ عورتوں کو امن کا پیغام کس نے دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے ہو، سنو میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کر رہا ہوں، اور یہ بیوہ عورت اب قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں بنا دی جا رہی ہے۔ عزتیں تو عورتوں کو اسلام نے دی ہے، عزتیں عورتوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، مصطفیٰ کی آمد سے ملی ہے۔ ارے بیٹیوں کو امن نصیب نہیں تھا، امن اسلام نے دیا۔ بیٹیوں کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری ذلت کا سبب ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی، ہماری کمزوری کا سبب ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ ارے بیٹیوں کو عرب میں زندہ دفنایا جاتا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ دفناتا تھا۔ ارے جہاں دفنایا جاتا تھا وہ مقام آج بھی باب العمرہ کے قریب مکہ شریف میں موجود ہے، جہاں سینکڑوں بیٹیوں کو زندہ دفنایا گیا، اور یہ کہہ کے دفنایا گیا ہے کہ بیٹی ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے۔ ارے بیٹیاں چلاتی کیونکہ بیٹی اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، بیٹی کی نظر میں جو محبت باپ کے لیے ہوتی ہے وہ محبت اس کی ماں کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ باپ کے لیے سب سے زیادہ تڑپتی ہے اور باپ سب سے زیادہ بیٹی کے لیے تڑپتا ہے۔ لیکن ایک دور بیٹی کے اوپر یہ گزرا ہے کہ بیٹی چلاتی تھی میرے بابا آپ مجھے کیوں مٹی میں ڈال رہے ہیں، میرا گناہ کیا ہے؟ وہ معصوم بچیاں روتی چلاتی، لیکن خود باپ بیٹی کو مٹی کے نیچے دفنا کے واپس آ جاتا، اس کی آوازیں اس کے کانوں پہ اس کے دل پہ کوئی اثر نہ کرتی۔ بیٹیوں کو امن ملا، اسلام سے ملا، اور وہ امن کیا ملا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تم بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے ہو، سنو میں اعلان کر رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنا دی جائے گی۔ بیٹیوں کو عزتیں مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے، عورتوں کو عزتیں مصطفیٰ کے قدموں سے ملی ہے۔ آج وہ لوگ ہمیں قانون بدلنے کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس خود کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ قانون ہے کہ جس سے بہتر قانون نہ کبھی اس سے پہلے ظاہر ہوا نہ قیامت کی صبح تک کوئی لے کر آ سکتا ہے۔ وہ قانون ہے ہمارے پاس
جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ نظام امن ہے ہمارے پاس جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس نے عورتوں کو عزت دی، جس نے بیٹیوں کو عزت دی، جس نے بہنوں کو عزت دی۔ بہنوں کی شادیاں ہو جاتی، ان سے کہتا یہاں سے تیرا کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوا کرتا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ، بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ یہ امن بہنوں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ ارے کائنات میں جس شعبے کو اٹھا کے دیکھیں گے، جس کو امن ملا ہے آمنہ کے لال کی وجہ سے ملا ہے۔ اور اپنے تو اپنے دشمنوں کو بھی کس طرح سے امن دیا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ کربلا کا میدان، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام، تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین قربان ہوئے، پورا خاندان اہل بیت قربان ہوا، پورے خاندان کے ساتھ امام حسین کی شہادت ہوئی۔ معصوم 6 مہینے کے علی اصغر قربان ہو گئے، علی اکبر قربان ہو گئے، شہزادہ قاسم قربان ہو گئے، سیدہ زینب اور دیگر ازواج، دیگر بہنیں اہل بیت کے خاندان کی شہزادیاں جن خیموں میں ہیں ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور بغیر کجاووں کی، اونٹوں کی ننگی پیٹوں پہ اہل بیت کو بٹھایا گیا اور بٹھا کے دمشق کے بازار تک لے جایا گیا۔ یہ سارا منظر امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام زین العابدین چونکہ بیمار تھے، وہ موجود تو تھے لیکن لڑنے کے لیے نہیں جا سکے کیونکہ بیمار تھے۔ اور آپ اندازہ کیجئے جب خیمے چل رہے ہیں تو امام زین العابدین کو اٹھ کے باہر آنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور آپ کی پھپھو سیدہ زینب کبھی اندر جاتی ہیں، کبھی باہر آتی ہیں، کبھی اندر جاتی ہیں، کبھی باہر آتی ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ خیمے جل چکے، جل جاؤ گی۔ سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا میرا بھتیجا، میرے بھائی حسین کا بیٹا زین العابدین اندر خیمے میں ہے، اگر یہ جل جائے گا تو قیامت تک کے لیے میرے بھائی حسین کی اولاد ختم ہو جائے گی۔ اپنے کاندھے پہ اٹھا کے سیدہ زینب جب باہر نکلی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اکیلے امام زین العابدین نہیں ہے، سیدہ زینب کے کاندھوں پہ 12 اماموں کی امامت جا رہی ہے، سیدہ زینب کے کاندھوں پہ غریب نواز اور بندہ نواز کا وجود جا رہا ہے، سیدہ زینب قیامت تک کے سادات حسینی کی حفاظت کر کے جا رہی ہے۔ اور اس شہزادے نے جو اس نے اپنی آنکھوں سے کربلا دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا تھا، اور جس نے اس کربلا میں ان پر پانی بند کیا تھا، 3 دن تک جس نے اہل بیت مصطفیٰ کو پیاسا رکھا تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد۔ جب مختار ثقفی کا لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے لگا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد بھاگتے بھاگتے صحرا میں آیا، میدان میں آیا، اور میدانوں میں بھاگ رہا ہے۔ جس نے اہل بیت پہ پانی بند کیا تھا آج وہ خود پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ جب آیا ہے ایک خیمہ نظر آیا، صحرا میں ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کے باہر آیا، آ کے کہنے لگا پانی پلا دو۔ دیکھا تو ایک نوجوان ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے، پانی پلا دو۔ اس نوجوان نے جب پلٹ کے چہرہ دکھایا، ابن زیاد حیران ہو گیا، یہ تو امام زین العابدین ہیں، امام حسین کے صاحبزادے ہیں، میں نے ان کے خاندان پہ پانی بند کیا تھا، یہ مجھے پانی کیسے پلائیں گے؟ لیکن مانگا۔ امام زین العابدین اٹھے اور فوراً پانی بھر کے اس کو پلایا۔ جب پانی پیا کہنے لگا اور تھوڑا دے دیجئے، آپ نے پھر سے پانی دیا، کہنے لگا اور تھوڑا دے دیجئے، آپ نے پھر سے پانی دیا، 3 مرتبہ پانی پی لیا، سیراب ہو گیا۔ کہنے لگا اے زین العابدین آپ علی ابن حسین ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی تو ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا ابن زیاد میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو ہے جس کی وجہ سے میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن پیاسے شہید ہو گئے، میرے بابا کا سر نیزے پہ تو نے اٹھایا تھا، میرے بابا پہ تیر تو نے چلائے تھے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں تو تجھے اچھی طریقے سے یاد رکھا ہوں۔ تو ابن زیاد نے پوچھا کہ میں نے آپ کے سارے خاندان کو پیاسا رکھا، پھر بھی آپ نے مجھے پانی پلایا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا یاد رکھو وہ دن تھا ہم تمہارے پاس مہمان بن کر آئے تھے اور تمہاری مہمان نوازی دیکھی تھی، آج تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، مصطفیٰ کے خاندان کے اخلاق بھی دیکھتے ہوئے جاؤ۔ یہ ہے وہ تعلیم امن جو خاندان اہل بیت سے ملی ہے۔
جو حضور کے صحابہ سے ملی ہے، جو مصطفیٰ کے دربار سے ملی ہے کوئی تو لے کر آئے ایسی تعلیم، ہے کوئی تو لائے ایسا طبقہ جس نے اپنے باپ کے قاتلوں کو پانی پلایا ہو اور کہا ہو جب تمہارے پاس آئے تھے تم نے ظلم کیا تھا، ہمارے پاس آئے ہو ہم رحم کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ تعلیمات جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا، اسلام ان تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے، میں بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک واقعہ سناؤں گا، ایک بات سناؤں گا، پھر بات ختم انشاءاللہ۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کس ذات کی وجہ سے آیا ہے، کس ذات نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم تک اسلام پہنچایا ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اجمیر مقدس کی سرزمین پر ہندوستان کا شہنشاہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری غریب نواز قدس اللہ تعالی سرہ العزیز آرام فرما ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، سرکار غریب نواز اجمیر میں تشریف لائے، سب دشمن ہیں، دشمنوں کے ساتھ مہربانی کا امن کا درس جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ سارے لوگ دشمن ہیں۔ ایک غیر مسلم غریب نواز کے پاس آیا جو اجنبی تھا، اسے غریب نواز پہلے سے نہیں جانتے تھے، آ کے کہنے لگا غریب نواز ایک کام ہے میرا، اور وہ کام یہ ہے کہ میں یہاں پہ دہلی میں میرے کاغذات ہے زمین کے جو ہندوستان کے بادشاہ شمس الدین التمش کے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ سے میری خواہش یہ ہے کہ خواجہ صاحب وہ کاغذات مجھے دلوا دیجئے، کیونکہ جو بادشاہ ہندوستان ہے وہ آپ کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے، آپ فرما دیں گے تو مل جائیں گے۔ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، کاغذ قلم منگائے اور فرمایا لکھ کے دے دیتا ہوں، زمین مل جائے گی۔ اس نے کہا غریب نواز آپ دے دیں گے، میں لے کر بھی جاؤں گا، لیکن ہوگا یہ کہ بادشاہ تک اگر نہ پہنچے اور بادشاہ کہا انسنا کر دے اور بادشاہ یہ سمجھے کہ کسی اور نے لکھا ہے تو پھر کیا ہوگا، میرا کام تو نہیں ہوگا، حضور میں آپ کے پاس اجمیر تک چل کے آیا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تو پھر یہ بتائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس غیر مسلم اجنبی نے غریب نواز سے کہا خواجہ صاحب میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہاں سے دہلی چلیے اور چل کے سفارش فرمائیے۔ جب اس نے کہا آج بھی 450 کلومیٹر کا سفر ہے، کار سے لوگ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، پلینوں سے اجمیر کا دہلی کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب اس نے کہا تو ایک لمحہ انتظار کیے بغیر سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا کل فجر پڑھ کے میں انتظار کروں گا، آپ آ جائیے، ہم دونوں مل کے اجمیر سے دہلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم جاتے ہیں غیر کے لیے تو دور کی بات ہے، رشتہ دار کے واسطے جانا مشکل ہے۔ میرے کو خود دنیا کے کام آئے، میں تیرے کاموں میں کہاں سے چلوں؟ میرے خود دنیا کے پریشانیاں، میں اس کے پریشانیاں سر پہ ڈال لے کے پھروں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ غریب نواز نے فرمایا کل آ جاؤ چلیں گے۔ دوسرا دن آیا، وہ صبح کو آیا، غریب نواز تیار بیٹھے ہیں اپنا اونٹ لے کر، اونٹوں پہ 450 کلومیٹر کا سفر کیا، اور جب دہلی کے قریب پہنچے تو جنگل میں کسی نے دیکھ لیا غریب نواز دہلی کی طرف آ رہے ہیں، وہ تیزی سے دوڑا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جا کے کہنے لگا آپ کے پیر تشریف لا رہے ہیں، میں نے دہلی کے قریب دیکھا ہے۔ ننگے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دوڑے نکل کے، مریدین حیران ہے حضور کہاں جا رہے؟ فرمایا غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، قریب آ چکے ہیں، تیزی سے دوڑے۔ جب آپ کو جاتا ہوا دیکھا، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو پتا چلا غریب نواز تشریف لا رہے ہیں۔ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ حیران، اپنی ساری فوج اور لشکر کے ساتھ محل سے نکلا، وہ بھی دہلی سے باہر آیا، خواجہ قطب صاحب بھی ٹھہرے ہیں، بادشاہ بھی ٹھہرا ہے، ہزاروں کا ازدحام غریب نواز کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، سلام عرض کیا حضور آپ تشریف لے آئے، حکم فرماتے تو غلام خود اجمیر شریف حاضر ہو جاتا۔ غریب نواز نے فرمایا کام میرا تھا اس لیے میں چل کر آیا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور مجھ غلام سے آپ کا کیا کام تھا؟ غریب نواز نے فرمایا کام یہ ہے کہ یہ صاحب ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ ان کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ان کے کچھ کاغذات ہیں جو آپ کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو واپس کر دیں گے تو پھر میرا کام ہو جائے گا۔ جب اتنا سنا بادشاہ نے خزانچی کو بلایا، کہا فوراً اس کا نام جاؤ اور تلاش کرو، ابھی اس کے کاغذات لے کر آؤ۔ فوراً خزانچی گیا،
کاغذات لیے آیا, بادشاہ کو دیا, بادشاہ نے کاغذات اٹھائے اور اٹھا کے غریب نواز کے ہاتھ میں دیے, عرض کیا سرکار آپ ہی اپنے ہاتھوں سے عطا فرما دیجئے. غریب نواز نے جب وہ کاغذ دینے چاہے اور غیر مسلم نے کہا حضور اب کاغذ بعد میں لوں گا, پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے نانا کا غلام بنا دیجئے, کلمہ پڑھا دیجئے, اپنے نانا کا غلام بنا دیجئے. میں جان گیا جس کے شہزادوں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. اسلام امن کی وجہ سے پھیلا ہے, اسلام نے امن کی تعلیم دی ہے, اسلام نے محبت کی تعلیم دی ہے, اسلام نے بھائی چارے کی تعلیم دی ہے. ایک ایک شخص ایسا ہو کے اسلام میں آیا, اور آج لوگ کہہ رہے اسلام تلوار سے پھیلا, تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, اسلام کردار سے پھیلا ہے. آپ غور کیجئے ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے. میں نے جو کہا تھا آخری بات سنا رہا ہوں, وہ آخری بات اب سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد انبیاء علیہ الرحمت والرضوان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے بابا فرید کو تحفہ دیا. تحفہ کیا دیا؟ تحفے میں اس آدمی نے بابا فرید کو خینچی دی. بابا فرید نے فرمایا خینچی تم خود بناتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور میں خود بناتا ہوں. تو بابا فرید نے فرمایا جب خود تم خینچی بناتے ہو تو اور بھی کچھ چیزیں لوہے کی بناتے ہوں گے؟ اس نے کہا حضور خینچی بھی بناتا ہوں اور سوئی بھی بناتا ہوں. سرکار بابا فرید نے ارشاد فرمایا اگلی بار آنا تو خینچی مت لانا, اگلی بار آنا تو سوئی لے کر آنا, کیونکہ ہم مصطفیٰ کے غلام, ہم صوفی لوگ ہیں, ہم کاٹنا نہیں جانتے, ہم جوڑنے کا کام جانتے ہیں. اگلی مرتبہ آؤ تو کاٹنے والی چیز نہ لانا, جوڑنے والی چیز لے کر آنا. یہ ہے وہ نظام امن جو مصطفیٰ کی تربیت نے اس امت میں قائم کیا تھا. لیکن آج ہمارے پاس اللہ معاف فرمائے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ رشتوں کو توڑے ہوئے ہیں, تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں. جو مسلمان رحمت گر تھا اس نے امن کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے سگے بھائی سے 4 سال سے نہیں ملا, میں سگی بہن سے 3 سال سے نہیں ملا, تم کون میرے کو سمجھانے والے. یاد رکھیے میرے سرکار نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر آپس میں بات بند ہو, دونوں میں سے جو مرے گا مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. اور حضور نے جس کو جہنمی فرما دیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. امن کو اپنی زندگی سے ظاہر کیجئے, اپنے غصے کو کم کیجئے, انانیت کو کم کیجئے. جس سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اس سے رشتے دوڑیے. میں اپنی بہنوں سے خواہش کروں گا ساس بہو ننند کے جھگڑے خدا کے لیے ختم کیجئے. اگر یہ جھگڑے ختم نہیں ہوئے تو آپ کی نسلوں میں لڑاکو لوگ پیدا ہوں گے, آپ کی نسلوں میں امن کے ختم کرنے والے پیدا ہوں گے, اور اس کا سارا ذمہ میدان محشر میں آپ کے سر پہ جائے گا, آپ سے پوچھا جائے گا. کیونکہ ماں کی گود بیٹے کا یا بیٹی کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جن لوگوں نے اس اجتماع کے قیام میں جس اعتبار سے بھی کوشش کی ہے, میرے مالک دام درہم سخن جتنوں نے حصہ لیا ہے, میرے اللہ ان تمام کی خدمات کو اپنے کرم سے قبول فرما. ان کو دونوں عالم نے بہترین صلہ عطا فرما. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کے جو بیمار ہیں میرے مالک تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. جس کی جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے آسان فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اور جن کے ماں باپ باقی ہیں ان کی عمر دراز فرما. اے اللہ ہم تمام کو مصطفیٰ کا بنا کے زندہ رکھ, مصطفیٰ کی محبت میں زندگی عطا فرما. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول استفیل پنجتن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسۃ لطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.